دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 30 ستمبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اس بات سے یہاں 2 لوگ خوش ہیں تو 4 لوگوں کو اس پر مرچیں لگ رہی ہیں، اور انڈین میڈیا کی تو آپ بات ہی نہ کریں، وہ تو پہلے اس بات کے تعاقب میں تھے کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب پر دہشت گردی کا ایکٹ لگایا جائے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اب تک پاکستان کیوں نہیں تھے آئے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، انہیں پتا تھا کہ جب وہ پاکستان جائیں گے تو ان پر دہشت گردی کا ایکٹ لگ جائے گا اور انڈیا والے انہیں ISI کا ایجنٹ قرار دے دیں گے اور ان کی تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام بہت بڑے ہوتے تھے۔ انڈیا میں ڈاکٹر صاحب کے ہر جلسے میں تقریباً 5 سے 10 لاکھ لوگ شرکت کرتے تھے اور ان میں 25% غیر مسلم ہوتے تھے، یعنی اگر مجمع میں 10 لاکھ موجود ہیں تو ان میں 2.5 لاکھ غیر مسلم موجود ہیں۔ ان کی تبلیغ کا کام عروج پر تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام رکے، اس لیے وہ پاکستان تشریف نہیں لاتے تھے۔ 2016 میں انڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین کر دیا ہے اور وہ انڈیا کو چھوڑ کر انڈونیشیا چلے گئے ہیں۔ اب یہ صحیح وقت تھا کہ پاکستان تشریف لایا جائے۔ پہلے وہ اس لیے پاکستان نہیں چاہتے کہ شاید یہ پابندیاں ہٹ جائیں، لیکن 2016 سے 2024 آ گیا۔ انڈیا کی دہشت گردی لسٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام ٹاپ لسٹ پر ہے، اس لیے اب انڈیا میں جانے کے چانسز تو بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان جایا جائے۔ ایک پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر انڈیا کے بعد کہیں اتنا بڑا مجمع ہو سکتا ہے تو وہ صرف 3 کنٹریز ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا۔ چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انڈین میڈیا ڈاکٹر صاحب کے کیوں خلاف ہے، لیکن ہم بات کریں گے پاکستان کے لوگ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بستی ٹولہ اور جو کاروباری مولوی بنے ہوئے ہیں یہ سب ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اب ہم سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ نظریات کا کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن اچھی بات اگر شیطان بھی کہے تو وہ بھی مان لینی چاہیے۔ اس کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو شیطان نے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ شیطان تھا لیکن جو بات بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر صحیح بات کوئی بھی کرے تو ہمیں لے لینی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اب تک 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈبیٹ کیے ہیں، جن میں ڈاکٹر ولیم کیبرم کے ساتھ ڈبیٹ ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیبرم نے قرآن پاک سے سائنٹیفک غلطیاں نکالی تھی جس کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہ صرف جواب دیا بلکہ بائبل میں سے بھی سائنٹیفک غلطیاں نکالیں، اور کسی غلطی کا جواب ڈاکٹر ولیم کیبرم نہیں دے سکا۔ اور ہندوؤں کے سب سے بڑے پنڈت شری شری شنکر کے ساتھ ڈبیٹ کیا۔ یہ بہت بڑا ڈبیٹ تھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بے حد دلائل دیے اور وہ ایک بھی دلائل کا جواب نہیں دے سکا، اور بہت سے ہندوؤں نے اس موقع پر کلمہ پڑھا۔ اب جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستانی گورنمنٹ نے سوال و جواب کے لیے پاکستان میں تقریب کی دعوت دی ہے تو بہت سے مذہبی رہنماؤں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ شاید عقیدوں کا فرق ہے، علمی اختلاف تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح نفرت پھیلائی جائے، فیس بک پر پوسٹ کیے جائے اور یہ فتوے دیے جائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا دیکھنا یہ سب کچھ حرام ہے، ان کے لیکچر سننا حرام ہے اور ان کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور فیس بک پر اور دوسرے پلیٹ فارم پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات غور کی جائے، جو بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مشن کو اتنے عروج پر لے جائے، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ ایک تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، کیونکہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ ان کی سلیپ آف ٹنگ کی وجہ سے شاید کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو یہاں کے لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے اور دوسرا یزید والے مسئلے کو دلیل بناتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ان سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا تھا اور انہوں نے بعد میں اپنی پوڈ کاسٹ میں اس پر رجوع بھی کیا تھا کہ یزید والے معاملے میں ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور ان کے شیعہ دوست اور شیعہ سننے والے سامعین ان سے ناراض بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن مین دین کی تبلیغ ہے۔ ان مسائل میں اگر ہم پڑھیں گے اختلافی مسائل میں تو ہمارا تبلیغ کا مشن پیچھے پڑ جائے گا، اور انہوں نے اس بات پہ رجوع بھی کر لیا تھا۔ لیکن یہ پاکستانی مولوی ہیں، یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اگر ہم انڈین میڈیا کی بات کریں، وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آوسئی صاحب سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور بہت سے خفیہ مشن کی پلاننگ کریں گے۔ وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہر پہلو پر پہلے سے نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غلطی نکالیں، ان کو دہشت گرد قرار دیں، کیونکہ مسلمان تو ہوتے ہی دہشت گرد ہیں۔ مسلمانوں کی نیگیٹو امیج پوری دنیا کے سامنے لائیں، یہ کفر کے پروپیگنڈے ہیں اور ہمارے لوگ خود بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے سب سے بڑے مذہبی اسکالر ہیں اور کوئی ان کے لیول کا نہیں ہے اور دلیل کے بے تاج بادشاہ ہیں، کوئی ان کے سامنے مناظرہ نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی مارتے ہیں اپنے ہی مارتے ہیں۔ مسلمان اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں۔ اس میں کچھ قصور ہمارے شدت پسند علماء کا ہے، جو عوام میں اس قدر نفرت پیدا کر دیتے ہیں کہ عوام اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے عقیدوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر۔
اتنی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے کہ دہشت گردی عام ہو جاتی ہے. لوگ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پرانے پر پہنچ جاتے ہیں اور جنت کا شارٹ کٹ نکالتے ہیں کہ فلاں یہ گستاخ ہے, یہ گستاخ رسول ہے, قرآن کا گستاخ ہے, کوئی بہانہ لگاؤ, اسے قتل کرو اور سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ. شارٹ کٹ بنا لے ہیں. دین پہ چلنا تو آتا ہی نہیں کسی کو. میرا بتاتے خود اہل سنت جماعت سے تعلق ہے, لیکن میں فرقہ پرستی کو نہیں مانتا. مسلمان سب بھائی ہیں. کوئی بھی اچھی بات کرے ہم اسے لیں گے, اگر وہ غلط بات کرے اس کی تنقید کریں گے, اس کی اصلاح کریں گے. ہمیں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, اگلے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم ایک امت ہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, تفرقوں میں نہیں پڑنا ہم نے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 30 ستمبر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں اور 3 بڑے شہروں میں تقاریر کریں گے, جن میں کراچی ہوگا 7 سے 8 اکتوبر کو کراچی میں, 12-13 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان میں, اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں. اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کی تقاریر سنیں. اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے تو سوال لکھ لیں, پرچیاں میں لکھ لیں سوال, ان سے سوال کریں, علم میں اضافہ ہوگا. نہ کہ ان کو یہ فتویٰ دیں کہ یہ سننا حرام ہے, اس طرح کے دلائل دیں, نفرتیں پیدا کریں. علمی جواب لیں, ان سے اپنا ڈبیٹ کریں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.